الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. سورۃ النساء آیت نمبر 137. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، ثم پھر کفروا کفر کیا، ثم پھر آمنوا ایمان لائے، ثم پھر کفروا کفر کیا، ثم پھر ازدادوا بڑھتے چلے گئے، کفرا کفر میں، پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، لم یکن اللہ، لم یکن نہیں ہے، اللہ اللہ، لیغفر لہم کہ بخش دے انہیں، نہیں ہے اللہ کہ بخش دے انہیں، ولا اور نہ ہی لیہدیہم راہ دکھائے انہیں، سبیلا سیدھا راستہ. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر کے اندر بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. اسلام میں سب سے قیمتی چیز اور مضبوط چیز یہ ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز. یہی وجہ ہے کہ اگر ایک طرف ایمان کا مسئلہ ہو، دوسری طرف جان کا مسئلہ ہو، تو ایمان کے مسئلے کو ترجیح دینا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے، پھر اپنی اولاد بھی خود بھی دین پر قربان کرنا آسان ہے. یہی وجہ صدیاں ہیں، پتہ نہیں کتنی نسلیں قربان کی ہیں، لیکن کیا ہے، ایمان دل میں مضبوط ہے. ایمان دل میں مضبوط تھا کہ وقت کے فرعون کو گھٹنے ٹکا دیے. کیا ہے یہ ایمان؟ ایک چٹان ہے، مضبوطی. یہی وجہ ہے کہ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اپنا مال بھی خرچ کر دیتا ہے. یہ ایمان کی مضبوطی کی نشانی. اور جتنا یہ ایمان مضبوط ہے اتنا ہی ایمان کمزور بھی ہے. کہ کوئی جملہ غلط، کفریہ جملہ زبان سے نکلتا ہے، انسان اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. کوئی عمل ایسا جو شرکیہ ہوتا ہے، کوئی ایسا سرزد ہو جائے، جان بوجھ کر جانتے ہوئے یہ کام کر لے، بھولے ہوئے کی بات نہیں کر رہا، جانتے ہوئے کوئی کام کر لے، جانتے ہوئے کوئی کلام کر لے، تو اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو جتنا یہ مضبوط ہے اتنا ہی یہ کمزور ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے ایمان والو، یہ مضبوط بھی ہے، کمزور بھی ہے، لہذا اس کی حفاظت کرنا تمہارے ذمہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، ہر مسلمان یہ جو دینی کام کرتا ہے، نیکیوں میں کا جو عمل جاری رکھتا ہے، یہ صرف اور صرف ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایمان کی مضبوطی کے لیے. ورنہ دل کی حال تو رب تعالیٰ جانتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ اس کی دل کی کیفیت کیا ہے، میرا مقام اس کے دل میں کتنا ہے. رب تعالیٰ کی ذات تو جانتی ہے.
اس کے باوجود بھی رب تعالیٰ نے ہمیں مکلف ٹھہرایا عبادات کا، احکامات کا، تاکہ یہ ایمان کی حفاظت بھی کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط بھی بنائے۔ اور پھر فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہود اور نصارہ ہیں۔ آمنوا پہلے تو وہ ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ یہود کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں اور آگے بڑھتے چلے گئے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اور اسی طریقے سے نصارہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لے آئے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ ثم ازدادوا کفرا کہ انہوں نے پھر کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کا بھی انکار کیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر دیا۔ پھر یہ کفر کے اندر آگے چڑھتے چلے گئے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اعمال کفریہ زیادہ ہیں، ان کے کفر کے اسباب زیادہ ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا۔ ایک سوال ہوتا ہے پیدا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے، یہاں تک کہ روایات مشہور ہے کہ درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم سے گرتا ہے، تو جب ایک کافر کفر کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ کا حکم ہوگا؟ ذہن میں آتا ہے نا سوال۔ اچھا ایک چور چوری کرتا ہے، جب ہر بندہ اپنے کام کے اندر رب تعالیٰ کی حکم کا محتاج ہے تو وہ چوری بھی اللہ کے حکم سے کر رہا ہے۔ نماز نہیں پڑھتا ایک بندہ، جب ہمیں معلوم ہے کہ رب چاہیں گے تو سجدے کی توفیق ہوگی، نہیں چاہ رہے تو نہیں پڑھ رہا۔ جب رب ہی نہیں چاہ رہے، رب ہی چوری کروا رہے ہیں، رب تعالیٰ ہی کفر کروا رہے ہیں، تو پھر سزا کس چیز کی؟ اب اس کا حل اس آیت کے اندر دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ ایمان کا نام 2 مرتبہ ہے، آمنوا ثم آمنوا، اور کفر کا نام یہاں اس آیت میں 3 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھے گا، یہ کفر کرے گا، یہ چوری کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے ان کے کام ہی ایسے ہوتے ہیں، ان کے کام ہی ایسے ہوتے ہیں، ان کے افعال اور کردار ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ اسی ہی میں رہیں گے۔ جیسے کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ معلوم ہوا کہ انسان اگر پہلی مرتبہ ایمان لے آتا ہے اور اس کی زبان سے کوئی کلمہ کفریہ نکل جاتا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، نہیں، اب اگر وہ دوبارہ ایمان لے آتا ہے تب بھی وہ مسلمان کہلائے گا۔ 3 بار کفر ہو جائے، 4 بار کفر ہو جائے، جتنے بار بھی کفر ہو جائے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اس کا ایمان بھی معتبر ہے۔ لیکن ثم ازدادوا کفرا، جب کفر کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، کفر یا کام بڑھتا چلا جائے گا، دینی معاملات کے اندر پیچھے رہے گا اور کفر یا کام کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے گا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال ہے، ایک ٹیچر ہے، وہ ٹیچر وہ ہے 100 بچوں کو پڑھاتا ہے۔ اب وہ پڑھاتا ہے، امتحان کے دن آتا ہے، امتحان کے دنوں میں جو کلاس کا نکمے سے نکما بچہ ہے وہ اس کو کہتا ہے تم تو فیل ہو، امتحان ہوتا ہے وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے۔ اب وہ فیل ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے ہوا ہے یا اپنی نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، کہ ایک بچے کو کہتے ہیں ٹیچر کہ تم تو فیل ہو، وہ امتحان ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا فیل ہونا، ٹیچر ناکام ہونا ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے ہے یا اس کی اپنی ناکامی؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کفر پر مریں گے، یہ چوری کریں گے، یہ نماز نہیں پڑھیں گے، یہ بے دین مریں گے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، جیسا کہ اس ٹیچر کے علم میں ہے کہ یہ نکما ہے، محنت نہیں کرتا۔ اسباب ایسے ہیں، ٹیچر کی کہنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ محنت کر لے، لیکن رب تعالیٰ کا جو اندازہ ہے یہ حکم کی مانند ہے، اس کی بات پکی اور اٹل ہے، یہ ہے مطلب اس کا۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جب ان کے سامنے جاتے ہیں تو وہی جب اللہ تعالیٰ کہیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، تو بھائی یہ غلط بات ہے، یہ کفریہ بات ہے۔ جب اللہ نے بنایا ہی عبادت کے لیے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہیں گے تو میں عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، اللہ چاہیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا، اللہ چاہیں گے تو، جب اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تو میں نہیں آ رہا، یہ بات کفریہ ہے۔ اللہ نے عبادت کے لیے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، جب عبادت کے لیے بنایا ہے تو کیا وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ بندہ عبادت کے لیے ہے؟ اب اللہ کے علم میں ہے کہ ثم ازدادوا کفرا، کہ اس کے اعمال ہی ایسے ہیں، اس کے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ اب اس کا یقیناً کفر پر خاتمہ ہوگا۔ اور یہاں پر فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، کفر کا لفظ 3 مرتبہ بیان فرمایا۔ کافروا، جنہوں نے کفر کیا تو کیا ہوئے؟ کافر ہوئے۔ آج ہمارے محبت بھرے کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ فلاں کو کافر نہیں کہو، فلاں کو کافر نہیں کہو، فلاں کو کافر نہیں کہو۔ قل یا ایھا الکافرون، اللہ کافر کہہ رہا ہے، آپ کی محبت رب تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر ہے، تو کافر کو تو کافر رب تعالیٰ کی ذات، قل یا ایھا الکافرون، کہ اے نبی آپ بھی کافر کہیں۔ میں نے تو کہا، رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے کہا، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے نبی آپ بھی اپنی زبان سے کہہ دیجئے، اور قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے یہ حکم جاری کر دیا کہ تم بھی کہو کہ جو کافر ہے وہ کافر ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ نہیں جی ان کو کافر نہیں کہیں، ان کو بھی کافر نہیں کہیں، ان کو بھی کافر نہیں کہیں، وہ یہ ہے کہ پھر دین سے بیزار ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے یہاں پر 3 مرتبہ ان کافروں کو کافر کہا گیا، اور یہاں ابتدائی اسلام کی آیت ہے سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون کہا گیا، قل یا ایھا القریش بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، جو کافر ہے اسے کافر کہو۔ اور اگر وہ کہیں گے نہیں ہم کافر نہیں ہیں، حالانکہ ہے کافر، پھر حکومت وقت کے بھی ذمہ ہے کہ نہیں ان کے کفر کو عیاں کریں۔ جیسے کہ قادیانیت کے بارے میں فیصلہ کیا گیا، ایسے ہی اور بھی ان سے ملتے جلتے عقائد میں اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں، حکومت وقت کے ذمہ ہے کہ ان کو کافر کریں۔ اور اگر وہ نہیں کہتی، پھر وہ علماء حقہ، وہ علماء جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہاں جو وہ فرض نماز بتا رہے ہیں، نماز کے فرائض اور واجبات بتا رہے ہیں، ان کے ذمہ یہ بھی فرض ہے کہ وہ بھی کہیں کہ یہ کافر ہے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے تو بھائی انہوں نے تو کفر کی فیکٹریاں لگا لی ہیں کہ یہ دیکھو ان کی مرضی، جس کو چاہے کافر کہہ دے، جس کو چاہے مسلمان کہہ دے۔ بھائی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو کافر کہنے والا، کہ وہ جو مسلمان ہے کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے۔ ایک وہ جو کافر ہے اس کو مسلمان کہنے والا وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے بھائی، اس لیے اس کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے۔ کافر کسی کو بنایا نہیں جاتا، کافر ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مریض گیا ڈاکٹر کے پاس، اور وہ ڈاکٹر اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو بخار ہے۔ اب وہ بخار کیا اس کے اندر بنا دیا ڈاکٹر نے جس نے کہا کہ آپ کو بخار ہے؟ نہیں، اس کے اندر تھا، اس کے اسباب معلوم کیے ڈاکٹر صاحب نے، اس کے بعد نتیجہ نکالا کہ نہیں یہ بیمار ہے۔ بھائی ایسے ہی وہ علماء حقہ جو کسی کو کافر کہتے ہیں، کافر بناتے نہیں ہیں بھائی، وہ اسباب ان کے اندر دیکھتے ہیں، وہ علتیں ان کے اندر دیکھتے ہیں، وہ وجوہات دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ جن کے اندر یہ اسباب پائے جائیں گے، یہ اعمال پائے جائیں گے، یہ اقوال پائے جائیں گے تو یہ کافر ہے۔ اس لیے ایک ہے تکفیر اور ایک ہے کفر، ان کے اندر فرق ہے۔
کفر تو عام ہے، آپ کسی کے لیے مطلق کہیں گے جو یہ کرے گا وہ کافر، جو یہ کرے گا وہ کافر، جو یہ کرے گا وہ کافر. لیکن تکفیر کرنا، کسی کو خاص کہنا کہ یہ کافر ہے، کسی کو خاص کہنا کہ یہ کافر ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ ہر بندے کے ذہن میں نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے وہی آگے استعمال کر دے. جب تک کہ تیقن نہ ہو جائے، وہ علماء حقہ کے جنہوں نے دن رات اس کے اندر محنت کی اور تحقیق کی، گہرائیوں تک پہنچے، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ معتبر ہو. اور آگے فرمایا بشر المنافقین بأن لهم عذابا الیما. بشر اے نبی جی آپ خوشخبری دے دیجئے منافقین منافق لوگوں کو، بأن لهم بڑی طور کہ ان کے لیے عذابا علیما عذاب ہے دردناک. کہ وہ لوگ جو کفر کے اندر بڑھتے چلے گئے، وہ مسلمان جو کفر کے اندر بڑھتے چلے گئے، اور بظاہر تو وہ مسلمان ہیں لیکن ان کے افعال سے کفر معلوم ہوتا ہے، ان کے اقوال سے کفر معلوم ہوتا ہے، ان کے لیے ہے بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. اس لیے علماء محققین نے جب یہ آیت سنی اور پڑھی تو اب ان کو فکر لاحق ہو گئی. یہاں پر بات ہے آمنو ثم کفروا. معلوم ہوا کہ اصل اعتبار خاتمے کا ہے. جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اس کو خاتمے کی فکر ہوتی ہے، اور جس کو خاتمے کی فکر ہی نہیں ہے اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے. اس لیے کہ مسلمان جو جتنا اعمال صالحہ کا پابند ہوگا، وہ مومن کے جس کے اندر مومنین والی صفات ہوں گی، اس کے اندر یہ بات بھی راسخ ہوگی کہ ہر وقت وہ روتا رہے گا، ہر وقت وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے گا کہ کہیں میرا خاتمہ برا نہ ہو جائے، کہیں میرا خاتمہ برا نہ ہو جائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری حالت میں ہے، آخری حالت میں ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، آخری حالت میں ہیں. شاگردوں نے کہا حضرت جب تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میرے پاس ابھی شیطان آ کے کہہ رہا تھا کہ احمد تو کامیاب ہو گیا، تو میرے داؤ سے نکل گیا ہے، تیری آخری حالت ہے، اب تو کامیاب ہو گیا، رب کو راضی کر کے میرے چنگل سے، میرے ہتھیار سے تو نکل گیا ہے. تو میں کہنے لگا نہیں نہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سانس ابھی باقی ہے، اس سانس کے اندر بھی میں تیری فرما برداری کر لوں تو میرا خاتمہ برا ہو جائے گا. تو اس لیے میرے بھائیو، جہاں ہم اعمال صالحہ کی پابندی کرتے ہیں، جہاں ہم اپنی ذات کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہاں ہمیں اس چیز کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ خاتمہ ایمان کا فرما. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے خاتمے کی دعا کیا. اس لیے کسی محقق سے کسی نے پوچھا آپ بہتر ہیں یا کافر آپ سے بہتر ہے، یعنی آپ اچھے ہیں یا کافر آپ سے اچھا ہے. ایک مسلمان سے کسی نے پوچھا تو مسلمان نے کہا کہ دیکھو فی الحال تو میں اس سے اچھا ہوں، فی الحال تو میں اس سے اچھا ہوں کہ میں ایمان پر ہوں، وہ کفر پر ہے. فی المال انجام کے اعتبار سے، خاتمے کے اعتبار سے کچھ پتہ نہیں بھی میں اچھا ہوں یا وہ اچھا. اس لیے اپنے خاتمے کی فکر کرنا ضروری ہے. اور خاتمہ بالایمان کیسے ہوگا؟ وہ خاتمہ بالایمان ایسے ہوگا کہ جیسے اعمال صالحہ کی پابندی ہوگی، جیسے زندگی ہوگی، خاتمہ بھی ایسی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.